السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان، ویلکم کرتا ہوں آپ کا ویڈیو کی ویڈیو میں۔ یہ جو ویڈیو مرزا علی کی آئی ہے، یہ 3 فرقے مل کے مرزا علی کے اوپر فتویٰ دے رہے ہیں۔ اہل حدیث، بریلوی اور دیوبندی، یہ تینوں نے مل کے کسی اجتماع کہہ لیں یا مشورے سے کہہ لیں کر کے مرزا علی پہ فتویٰ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ فتویٰ دیا بھی ہے یعنی اگر فتویٰ دیا ہے تو وہ کس چیز کا ہے۔ اور ایک فرقے نے دیا ہے کہ چاروں فرقوں نے مل کے مرزا علی کو ٹارگٹ کیا ہے، اور مرزا علی اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی چلو میں نے غلط کیا، بقول ان کے میں نے غلط کیا تو میرے فتویٰ آ گئے، تینوں نے مل کے مجھے فتویٰ دے دیا۔ اب جو ان تینوں فرقوں میں غلطیاں ہیں ان پہ کون فتویٰ دے گا؟ میرے پاس فتویٰ آ گیا کہ بھائی میرے سے غلط ہوا، جو بھی بقول ان فرقوں کے مرزا علی کا کہنا ہے کہ ان کے بقول میں غلط ہوں تو میرے پہ فتویٰ دے دیا۔ اب مرزا علی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ان کے جیسے وہ تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، اس طرح کے معاملے بنے ہوئے، اہل حدیث کے بھی کافی بنے، اہل تشیعوں کے بھی کافی معاملے مرزا نے بیان کی، اپنے حساب سے کہہ لیں، اپنی مائنڈ سے کہہ لیں، یا اپنی کتاب سے یا واقعی حقیقت میں جو معاملے ہیں، جو بھی سین ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ کون فتوے دے گا، ان کو ٹارگٹ کون کرے گا؟ یہ مل کے تو مجھے شروع ہو گئے ہیں، ان کے اوپر کون بولے گا؟ اب دیکھتے ہیں کیا اس پوری بات میں کتنی حقیقت ہے، یا خالی ایک ویوز لینے کے لیے مرزا علی کے اسٹوڈنٹ نے ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کر دی یوٹیوب پہ۔ اب ریئیکشن کرتے ہیں ویڈیو کا، پھر دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں کتنا سچا کتنا جھوٹ ہے، کیا حقیقت ہے، اور آپ کو ویڈیو دے کے جو بھی سمجھ آئے ہمیں اپنے کمنٹ منشن ضرور کریں۔ تو مجھے کہوں گا ویڈیو پسند آئے گی اس کو لائک کر دینا، کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیں ویڈیو کی طرف۔ میں آپ کو بتاؤں، میں ان کی تفسیروں کے پوسٹ مارٹم کروں نا تو میں فی البدی 2 گھنٹے اور بول سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، ڈل ہی رہے ان کی تفسیریں بھی۔ اب احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کنز الایمان اور ان کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی جو تفسیر ہے خزائن العرفان، وہ ڈلی ہوئی ہے۔ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر پڑھیں، پتہ کہ تفسیر میں کیا ترجمہ صحیح لکھا ہوا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تو جس سے مدد چاہیں، اور اس مدد سے مراد ہے دعا۔ ہاں، ظاہری اسباب تو قرآن میں آیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ لہٰذا یہ کہنا جی وہ امی سے روٹی مانگنا شرک ہو گیا، اے کہانیاں کرا رہے ہوندے جے، وہ یار امی مری ہوئی امی سے تو نہیں کوئی روٹی مانگتا جا کے، ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو مجھے پانی پلا دیں، بالکل درست ہے۔ آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے، میں کہہ دوں کہ پانی پلا دیں تو یہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا، اور یہ گویا الہ بنانا ہو جائے گا، کیونکہ سورۃ النمل میں ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی کوالٹیز ہوں؟ تو سیدھا سیدھا یہ شرک کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ انہوں نے تفسیر میں لکھا ہوا ہے اور اسلام 360 میں ڈلی ہوئی ہے، میں نے نہیں کہا کہ نکالے، اور نہ کسی وہابی کی جرت ہوئی ہے کہ کہیں کہ نکالو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو اولیاء اللہ سے بھی مانگا جاتا ہے نا، یہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے کیونکہ پیچھے اللہ ہی ہے۔ ہاں، اندازہ کریں، توحید کی باری آئے تو پیچھے اللہ، سنت پہ چلنے کی باری آئے تو آگے بابے کہتے ہیں پیچھے حضور ہی نے، اللہ بھی پیچھے، رسول بھی پیچھے۔ اللہ کے بندو ڈر جاؤ، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور پھینکی ہیں جا کے دیوبند شریف، بریلی شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف میں۔ غدار ہو تم اپنے نبی کے، بالکل، ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے آپ ہمارے پیشن کے لیول کو دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن رائز کر رہا ہے، کیونکہ دن بدن ہم پہ حقیقت کھل رہی ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ غداریاں کی ہیں تم لوگوں نے۔ یہ جناب نیچے تفسیر ہوئی بھی ہے، دیوبندیوں کی تفسیر عثمانی جو کئی سال سعودیہ مفت حاجیوں کو دیتا رہا۔ محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ تھا اور شبیر احمد عثمانی کی تفسیر تھی، جنہوں نے محمد علی جناح رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھایا تھا۔ اور یہ تقی عثمانی کے ابا جی نے جو عثمانی لگایا نا اپنے اس بیٹے کے نام کے ساتھ، وہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی نسبت سے لگایا تھا۔ ان کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقی عثمانی اور ان کے ابا جی مفتی شفیع صاحب تشاہی کوئی نہیں۔ انہوں نے تفسیر عثمانی لکھی محمود الحسن دیوبندی کے ترجمے کے ساتھ، حاشیے میں کئی جگہ بلنڈرز ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں واضح آیا کہ جو بچے کا دودھ چھڑانے کی عمر ہے وہ 2 سال ہے۔ نیچے وہ حاشیے میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو 2 سال آئی ہے، سورۃ البقرہ میں بھی، سورہ لقمان میں بھی، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ 2.5 سال ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو
اللہ اکبر. ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੀ ਬਗੈਰ ਰਫਲ ਹਿਦਾਇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਗੁੰਮ ਗਈਆਂ, ਆਇਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁੰਮੀਆਂ ਨੇ. کون سی ایسی دلیل امام حنیفہ کے پاس ہے جو قرآن کے خلاف ہے؟ اور تو خود مان رہے کہ قرآن میں سورۃ البقرہ اور سورہ لقمان میں دودھ چھڑانے کی عمر آئی ہے 2 سال. اب کون سی بات رہ گئی ہے؟ حدیث میں تو کوئی نہیں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ رضاعت جو ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے اور وہ 2 سال ہے. حدیث میں بھی 2 سال ہے. کہتا ہو سکتا ہے، یعنی اتنی ان کی جرت نہیں یہ کہہ دیں کہ بھائی ہمارے بزرگوں کو غلطی لگ گئی. نہیں. اور کہتا ہے نہیں جی وہ سورۃ الاحقاف میں ایک آیت موجود ہے کہ وہ 30 مہینے ہے تو 30 مہینے 2.5 سال بنتے ہیں. واہ، تمہارے ابوں کو تو 1200 سال میں کوئی دلیل نہ ملی، آج کے چوزے آ کے یہ بات کر رہے ہیں. تمہارے ابوں کو کم از کم اتنی شرم آئی تھی کہ انہوں نے قرآن کی اس حوالے سے تعریف نہیں کی، ورنہ آج لمحہ پایا ہونا میں انہوں نے. وہ تو لکھا ہے کہ اس عورت کا یعنی تمہاری ماں کا حمل یعنی تمہیں اٹھانا مشقت سے اپنے پیٹ میں اور دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے بنتا ہے. یعنی وہ 2 + 9 منتھ جو 33 بنتے ہیں راؤنڈ آف کر کے وہ 30 بنتے ہیں. اور اس میں ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی آ گیا سامنے کہ 6 مہینے کی پریگنینسی بھی ہو جاتی ہے، اور ایگزیکٹلی 6 مہینے بھی اگر ڈالے جائیں تو پھر پورے 30 بنے گے. اس پہ میری الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ ہے الحمدللہ. وہ تھا پریگنینسی پلس دودھ چھڑانا، یعنی 6 مہینے پریگنینسی کے اور 2 سال دودھ کے، یہ 30 مہینے بنے، کیونکہ کم از کم پریگنینسی 6 اور عربی میں راؤنڈ آف کیا جاتا ہے. اسی لیے آپ کو بخاری مسلم میں ایک حدیث میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 65 سال تھی، 65. دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی اس میں آتا ہے 60 سال. تیسری حدیث میں آتا ہے 63 ایئرس. اور تینوں باتیں بیک وقت درست ہیں. ایکچولی وہ 63 ایئرس تھی لیونر ایئرس کے اعتبار سے، چاند کے جو سال ہیں، اور شمسی اعتبار سے 61 ایئرس. لیکن 63 کو اس طرف راؤنڈ آف کریں تو 60 سال بنتے ہیں، اس طرف راؤنڈ آف کریں تو 65 سال. تو وہ اندازے سے جس طرح آپ سے کوئی پوچھے 3:40 ہوئے ہوں تو آپ 3:40 نہیں کہتے، 3:45 کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایگزیکٹ 3:45 ہوئے. تو یہ ایک قرآن چونکہ لٹریچر کی بک ہے، یہ میتھمیٹکس کی بک نہیں ہے. تو اسی لیے امام بخاری نے باقاعدہ پھر لکھا کہ اصل جو ہے وہ 63 ایئرز ہے. یہ جو صحابہ نے 65 اور 60 کا وہ راؤنڈ آف کرنے کی وجہ سے. یہ ان کی تفسیر ہے. دیوبندیوں کا اس سے بڑا پلانٹ ارتھ پہ کوئی بزرگ ہی نہیں تھا. لیکن میں نے تو نہیں کہا کہ ان کا نکالیں. حالانکہ وہابیوں نے سعودیہ والوں کو کئی سال خط لکھے، 60-70 غلطیاں نکال کے انہوں نے سعودیہ والوں کو مجبور کیا کہ جناب تفسیر عثمانی نکالیں، اس میں بہت غلطیاں ہیں. ہمارے ابا جی صلاح الدین یوسف صاحب کی جو آسن البیان ہے نا، وہ کچھ ایسا پہلے فوت ہوئے ہیں 95 ایئرس کی ایج میں، وہ آپ ڈالیں، وہ حاجیوں کو دیں. تو آپ پچھلے کئی سالوں سے تفسیر عثمانی پہ بین ہے دیوبندیوں کی. سعودی حکومت اب شاہ فہد پرنٹنگ پریس سے، دارالاسلام والوں سے انہوں نے رائٹس لے کے آسن البیان جو حاجیوں کو مفت قرآن دیا جاتا ہے، اتنا موٹا وہ بلو بائنڈنگ کے اندر، جو میں نے بھی کئی دفعہ تعارف کروایا کہ کمپیریٹیولی باقیوں سے بہتر وہ تفسیر ہے. اکثر چیزیں انہوں نے قرآن و سنت سے بیان کی ہیں. ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اسے رکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں نکالو، ہم کہتے ہیں ڈالو. کتنا فرق ہے. اور میں نے تعریف کی ہمیشہ، اگرچہ صلاح الدین یوسف صاحب سے ہمارے اختلافات ہیں علیحدہ سے، وہ ایک الگ بات، لیکن تفسیر کے اوپر ان کی تفسیر ڈلی ہوئی ہے اور ان کو زوم ہے نا، اور یہ ناز کرتے ہیں تفسیر کے اوپر. یہاں تک کہ ابن کثیر میں بھی جو سکم تھے نا وہ اس تفسیر میں موجود نہیں، اور میں یہ ایگری کرتا ہوں، یہ ابن کثیر سے بھی بہتر ہے، لیکن اس کے اندر بھی بلنڈر موجود ہے. اب چونکہ انہوں نے مجھے چھیڑا ہے تو پھر میں تو یہ صاف کروں گا، میں بتاؤں گا کہ تمہارے بزرگ قرآن کے اندر تحریف کر کے گئے ہیں، حق چھپا کے گئے ہیں. ویسے تو کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہ ماموں پارٹی ہے نا، ہاں، ان کی جو دکھتی ہوئی رگ ہے نا وہ یہی ہے، یہی پکڑنی ہے جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے ہیں. باقی تو اہل حدیث ماشاءاللہ، ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں اہل حدیث سب سے بہتر نماز پڑھتے ہیں، اہل حدیث کے سب سے بہتر عقیدے ہیں، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھا کریں، سب کچھ ہے. ہمیں تو ان سے ایسا سوائے ایک ماموں والے ایشو کے اور تو کوئی اختلاف نہیں ہے. آج اگر 100 نمازی کھڑے ہوئے نا کسی وابی کی مسجد میں، ویسے 100 تو ہوتے نہیں بیچارے، 10-12 ہی ہوتے ہیں، ان میں 10-12 میں بھی 5 ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. آپ جیلم کی مسجدوں میں دیکھ لیں، دنیا میں کہیں چلے جائیں، آپ کو رفع الدین سے ہی پتہ چل جائے گا. 65 ماڈل جڑے اہل حدیث نے نا وہ اینج رفع الدین کرن گے، انہاں دا امام کعبہ بھی اینج رفع الدین کرتا ہے.
ہمارے اسٹوڈنٹس پورا رفع الولیدین کریں گے تسلی کے ساتھ. آپ کو پتا چل جائے گا کہ پوری کمپیوٹر سے نکلی ہوئی نماز ہے, وہ پتا چل جائے گا آپ کو. لیکن جو تفسیر کے اندر غلطیاں ہیں وہ تو ہیں. سورۃ البقرہ میں جہاں طالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر آیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل نے ریکویسٹ کی وقت کے پیغمبر کو, جو ہمیں تورات سے پتہ چلتا ہے سموئیل پیغمبر تھے, کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں کہ ہم اس کی سرکردگی میں قتال اور جہاد کریں اور شام کی سرزمین کافروں سے واپس لیں. تو انہوں نے طالوت کو مقرر کیا بادشاہ, اور انہوں نے پھر جالوت کو شکست دی, اور پھر داؤد علیہ السلام منظر عام پہ آئے کیونکہ انہوں نے قتل کیا تھا جالوت کو, اور طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد کے ساتھ کیا, داؤد بھی پیغمبر بنے, پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر بنے. اب یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, اور نیچے تفسیر میں اپنے ریال حلال کرنے کے لیے یہ پتہ کیا لکھ رہے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ ملوکیت کے خلاف بولتے ہیں نا انہیں درس عبرت اس حوالے سے حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ملوکیت کو بادشاہت کو پروموٹ کر رہا ہے قرآن کے اندر. کٹیجیے تفسیر نے بچوں, یار تمہارے جو ماموں تھے یا تمہارے بنو امیہ کے باقی بادشاہ ہیں ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے بنایا تھا, تو بنی اسرائیل کے بادشاہ تو وحی کے ذریعے بنے تھے. کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. اچھا, اور پھر نیچے لکھا کہ آپ سورۃ المائدہ میں چلے جائیں, وہاں میں نے تفصیل سے بات کی ہے, وہاں بھی یہی انہوں نے اپنے سو کارڈ جو پھول تھے نا وہ وہاں پہ منتشر کیے ہوئے تھے کہ جی وہ ملوکیت کے خلاف لوگ بولتے ہیں اور جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں, جو ہے ملوکیت بہت بہتر ہے جمہوریت سے, اس لیے کہ ملوکیت میں آپ حق بات کریں تو آپ کو قتل کر دیتے ہیں, جمہوریت میں آپ پرائم منسٹر کے خلاف بھی بات کریں نا تو آپ کا رائٹ ہے, آپ آ کے کر سکتے ہیں. تو یہ تو نہیں چاہتے کہ کوئی خلاف بات کرے. اور تمہاری ہزاروں ملوکیت, ایک جو اسلامک ٹرو ڈیموکریسی جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کریں, وہ اس پہ بھاری ہے کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. تم بھی تو کہتے ہو یہ حدیث جمہور محدثین کے نزدیک صحیح ہے, تو وہاں جمہوریت آ جاتی ہے نا حلال کے دائرے میں, حرام کے. جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے وہ کفر ہے. تو یہ جگہ جگہ ملوکیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا جی اس سے تو بادشاہ ثابت ہوتی ہے اور اللہ کو بڑی محبوب ہے, اور مثالیں دے رہے ہیں بنی اسرائیل. اوے بنی اسرائیل کے بادشاہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بنائے تھے. تمہارے جو بادشاہ جن کا تم دفاع کرتے ہو وہ تلوار کے زور کے اوپر, گن پوائنٹ کے اوپر مسلط ہوئے ہیں امت کے اوپر. کتنا فرق ہے. دوسرا, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو بنی اسرائیل کے سیاسی امور تھے وہ پیغمبر دیکھا کرتے تھے, اور میری امت میں خلفاء آئیں گے کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے, اور خلفاء میں ہر طرح کی چیزیں ہوں گی. وہ تو پھر تفسیر موجود ہے کہ آپ نے حکمران کی اطاعت کس میں کرنی ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اور اپنے حکمران کی. لیکن حکمران کی ایبسولوٹ نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تنازع ہو جاتا ہے پھر اللہ رسول کی طرف بات کو آپ نے پلٹانا ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے, باقی سب کی ریلیٹو ہے. اس لیے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک انصاری کو نبی علیہ السلام نے مقرر کیا ایک قافلے کے اوپر, اسے اپنے سب آرڈینیٹس پہ غصہ آیا تو اس نے کہا کہ جلاؤ ایک آگ کا بہت بڑا الاؤ اور کود جاؤ اس میں. جب وہ الاؤ جلا اور اس نے کودنے کو کہا اور اس نے پلی لی کہ بھئی میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت, اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی, اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے, تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ جھونک رہا ہے, ہم تیری یہ بات نہیں مانیں گے. ہم کون سے امام حنیفہ کے مقلد ہیں کہ بغیر دلیل کے مان لیں, ہم کون سے وہابی ہیں جو اپنے بابوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے مان لیں. یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. واپسی پہ نبی علیہ السلام کو جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے سیدھا جا کے جہنم کی آگ میں نکلتے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. تو اگر انصاری صحابی کے بارے میں حضور یہ کہہ رہے ہیں جسے حضور نے خود مقرر کیا کہ اس کی اطاعت کر کے تم نے گمراہ ہو جانا تھا, جہنم میں جانا تھا خلاف شرع کاموں کے اوپر, تو تیرا ماموں تو شاہی کوئی نہیں. ہاں کھول صحیح مسلم, لکھا ہوا اس میں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں. ایک شخص آتا ہے تابعی جو انجینئر صاحب کی ویڈیوز سے متاثر تھا, انورٹڈ کامس میں,
وہ کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے حکمران اور امیر کی اطاعت کرو، تو کیا یہ حدیث آپ نے رسول اللہ سے خود سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود سنی ہے، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا، اور یہ میرے دل نے یہ بات یاد رکھی۔ انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں۔ لو جی، حقوق اللہ میں بھی سب سے بڑا جرم حرام خوری والا، اور حقوق العباد میں بھی سب سے بڑا جرم قتل ناحق۔ اب ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے امیر صاحب کی بات مانیں، ماموں کی، تو عبداللہ بن عمر بن عاص خاموش ہو گئے۔ پھر سر اٹھا کے بجائے انہوں نے یہ کہنے کہ انجینئر کی ویڈیوز نہ دیکھا کرو، تم تابعی ہو کے صحابی سے اختلاف کر رہے ہو، صحابی جو مرضی کرے۔ ویسے تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کٹیں گے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تیرا ماموں چوری کرے تو پھر ہاتھ نہیں کٹیں گے؟ یہ آپ بات کریں نا تو دیکھیں ان کے کیسے کان کھڑے ہوتے ہیں۔ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تیرا ماموں تو شاہی کوئی نہیں، میری سیدہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا ماموں تھے شاہی کوئی نہیں۔ ادھر تو تمہیں نہیں نظر آیا کہ توہین ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، رول آف لا ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں، اور جس میں وہ نافرمانی کریں تو معاویہ کی نافرمانی کرو۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے جی 4776۔ یہ تو نکلواؤ اس کو بھی مسلم شریف سے، بخاری شریف سے نکلواؤ یہ ساری حدیثیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ چونکہ انہوں نے یہ بات کی تھی، میں بتا رہا ہوں کہ اسلام میں کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے حکمران کی بھی وہ بات ماننی ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہے، اور یہ قرآن میں انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے جو بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بتائے، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ بھی بادشاہ تھے نا اور انبیاء بھی تھے، اور طالوت علیہ السلام وہ نبی تھے یا نہیں، لیکن انہیں بھی وقت کے پیغمبر نے وحی کے ذریعے مقرر کیا تھا۔ بنو امیہ کو تو وقت کے پیغمبر نے مقرر نہیں کیا ہوا۔ کون سی چیز سے کون سی چیز ثابت کرتے ہیں بھئی؟ بنو امیہ کے بارے میں تو مسند ابی یعلا میں المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے ممبر کے اوپر بندر اچھل کود رہے ہیں، بنو مروان کے، بنو امیہ کے بندر۔ حضور بڑے افسردہ ہوئے اور پھر اپنی وفات تک کبھی کھلکھلا کر ہنسے نہیں، حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے بنو مروان، بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر کے اوپر دیکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب پوری بنو امیہ کی بات کرتے ہیں، اس میں تو حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز بھی آتے ہیں۔ منو بدس دو، بنو امیہ تو قاتل ہے حضرت عثمان کی، تم لوگ کس منہ سے آگے بات کرتے ہو؟ حضرت عثمان کا دفاع تو میں کرتا ہوں۔ حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کا کیا لینا دینا باقی حکمرانوں کے ساتھ؟ اور میں پھر پھکی دوں گا کہ نبی علیہ السلام نے تو بنو مروان کہا، اور خود عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ تو بنو مروان سے ہیں، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کا پورا نام ہے عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم۔ دو ڈومیننٹ بیٹے تھے مروان کے، عبد الملک اور عبدالعزیز۔ عبدالعزیز کا بیٹا ہوا عمر بن عبدالعزیز، اور عبد الملک کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے خلیفہ بنے، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، اور ان کی جو بیٹی تھی فاطمہ بنت عبد الملک، وہ بیوی تھی عمر بن عبدالعزیز کی، بڑی نیک خاتون تھی۔ شاید اس کو نام کی نسبت نہیں فائدہ پہنچایا، فاطمہ نام تھا اس کا۔ تو جب ہم کنڈیم کرتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ ہم حضرت عثمان کو کر رہے ہیں، بس یہ حضرت عثمان کے پیچھے چھپانا چاہتے ہیں نا اپنے ماموں کو اور ماموں پارٹی کو، تو چھپ تو نہیں سکتی۔ ہمارے نبی تو ہمیں پہلے ہی بتا کے گئے ہیں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لینا اپنی داڑوں کے ساتھ مضبوطی سے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ جناب اسی لیے ہم خلفاء راشدین کے ساتھ ہیں، آپ نہیں ساتھ، آپ 3 کا تو ساتھ دیتے ہو، چوتھے کی باری
آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے یا کھوتی مر جاتی پنجابی چ، پہلے گدھے پہ لوگ سواری کرتے تھے نا. اسی لیے پھر میں نے اپنے انداز میں اسے سمجھایا کہ جی پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد، نہیں وہ تو حضور کے زمانے میں صحابی تھے، نہیں وہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے منکرین زکات اور کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے. اچھا جی ٹھیک ہے. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی رومنز اور پرشینز کافر. اچھا بالکل ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تیسرے خلیفہ کے مخالفین وہ جی بلوائی خارجی، حالانکہ خوارج کی ٹرم حضرت علی کے مخالفین کے لیے آئی ہے. یار وہ تو صلح حدیبیہ کے صحابی تھے، لیکن وہ جی اختلاف کیا نا جی انہوں نے، بلوائی تھے وہ. چلے ٹھیک ہے. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ ہے کیوں؟ اب وہ کدھر کی حدیث کہ تم نے میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے. اور چوتھے کے مخالفین کے بارے میں تو حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں کہ خوارج کو سب سے بہترین لوگ ہیں جو قتل کریں گے. جنگ جمل کے حوالے سے حدیثیں ہیں بخاری میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں حضرت عمار بن یاسر کہ اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو. اگرچہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، لیکن علی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، وہ اولی الامر منکم کے تحت. یہ کہتے ہیں جی وہ اس نے کہہ دیا ظالم. وہ تو حدیث کے اندر لفظ تھے، میں نے ہلکے ہلکے بولے، اصل میں تو بخاری میں تو لکھا ہے کہ اللہ کے خلاف جنگ ہے، جنگ جمل علی کے خلاف نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں اللہ کے خلاف جنگ لڑنا، وہ ظالم لفظ تو بہت چھوٹا رہ گیا، لیکن حضرت علی نے انہیں معاف کر دیا. آج کی ڈیٹ میں وہ لعنتی ہے جو سیدہ عائشہ کے اوپر کوئی سب و شتم کرے. وہ چیپٹر کلوز ہے. اور جو تیسری جنگ صفین ہے اس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں وہ حدیث تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار ویح عمار، افسوس ہے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. لو باغی بھی اور جہنم کی طرف بلانے والی بھی. چوتھے خلیفہ کے بارے رضی اللہ عنہ پہ آپ آ کے رک گئے، اس کو نہیں آپ نے پکڑنا. پھر خلافت راشدہ کے بارے میں ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. پھر حضرت سفینہ جو حدیث کے راوی ہیں حضور کے آزاد کردہ غلاموں کہتے ہیں گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، جس میں حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی شامل ہیں. وہ 4.5 سال تھے اور یہ 6 مہینے. تو وہ صحیح تابعی کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ، بنو زرقا نیلی آنکھوں والے، یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی خلیفہ تو حضرت علی کو وہ مانتے تھے، بس وہ ذرا قصاص عثمان کا مسئلہ تھا. جی کھول کے پڑھ لیں، خلیفہ بھی نہیں تھے مانتے. امام ابو داؤد نے لکھا ہے علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ نہیں مانتے. تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں. ان کی بادشاہت شریر ترین بادشاہت ہے پلانٹ ارتھ کی. یہ فضائل بیان کیے بنو امیہ کے حضرت سفینہ نے. اور ابو داؤد میں، ترمذی میں تو یہاں تک حدیث ہے، یہ حدیث آگے بھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مسند ابی داؤد طیالسی میں سیم سند کے ساتھ. اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ وہ پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہوئے اگر خلافت راشدہ ختم ہو گئی ہے؟ یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب جو ہے نا وہ حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں مانتے. جی بالکل، اگر آپ حکمران کے تحت خلیفہ آپ کہتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب بھی اور شہباز شریف بھی خلیفہ ہیں، اور اگر آپ اس ٹرم کی بات کرتے ہیں تو وہ تو خلیفہ نہیں ہے، وہ ملک ہے. اور ثبوت یہ حدیث. تو حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ بادشاہ ہیں، یعنی ان کا وہ خلیفہ نہیں ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے. یعنی حضرت معاویہ پہلے بادشاہ ہوئے، خلیفہ تو ہوئے ہی کوئی نہیں. اور جی صحابہ امیر المومنین کہتے تھے. جی جناب امیر المومنین تو ہارون رشید کو بھی کہا جاتا ہے، خلیفہ منصور کو بھی کہا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کہیں، آج بھی آپ کہیں امیر المومنین جس کو کہنا ہے، خلیفہ راشد نہیں. وہ حضور مور لگا گئے ہیں کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے. مسند احمد میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا میرے اٹھائے جانے کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت، اپنے دشمنوں کو کاٹنے والی. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ایک روایت میں آیا ہے وہ بادشاہت اور رحمت ہوگی. ہائے میں صدقے جاواں، بادشاہت اور رحمت ہوگی. وہ تو ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بتا دیا ہے. بادشاہت اور رحمت کمپیریٹیولی اس اعتبار سے کہ بعد والے مزید گئے گزرے آئے. جس طرح لوگ آج کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کا دور بڑا بہتر تھا، جب خان صاحب سے تنگ تھے تو کہتے تھے نواز شریف صاحب کا دور بڑا بہتر تھا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پیچھے چلتے ہیں. وہ اس سینس میں بات تھی. یہاں تو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے، بالکل واضح ہے مسند امام احمد کے اندر.
اور وہ پورے کریکٹرز میں نے بتا کاٹ کھانے والی ہے, زبردستی دوس کے ساتھ مسلط ہونے والی, تو وہ ہوئی بھی ہے. 4108 پڑھ لیں بخاری کی. عبداللہ بن عمر کو ان کی بہن کہتی ہیں سیدہ حفصہ کہ حضرت معاویہ آئے ہیں مدینہ, تو وہ تقریر کر رہے ہیں, آپ تقریر میں بیٹھے ہیں, آپ کی غیر موجودگی سے کوئی غلط رزلٹ ہی نہ نکال لیں. وہ کہتے ہیں میں پھر چلا گیا. وہاں انہوں نے کہا کہ جسے خلافت کی خواہش ہے نا اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. حضرت ابن عمر کی طرف کنایا کیا. بعد میں وہ تابعی کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ حضرت آپ نے ان کا اسی وقت جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں اور میں معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ وہ خلافت کا حقدار ہے جس نے تم باپ بیٹا کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. تم لوگوں کی پھینٹی لگائی ہوئی ہے غزوہ خندق کے اندر, احد کے اندر اور بدر کے اندر, اور آج تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کے مجھے اور میرے باپ کو تان کر رہے ہو, جس کی وجہ سے شام میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر کی دور خلافت کے اندر یہ فتوحات ہوئی تھی نا. پھر کہتے ہیں میں خون ریزی کے ڈر سے اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, اور مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی, میں نے انہی پہ کفایت کی. اور وہ جو تابعی ہیں یا صحابی ہیں حبیب بن مسلمہ, وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے خاموش رہ کے اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچا لی. اب آپ کو پتا چلا کاٹ کھانے والی ملوکیت کیا ہوتا ہے. ابھی بھی نہ پتا چلے. یہ تو ایک ماموں کے ساتھ یہ ہوا جو عمر کا بیٹا تھا, ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا, وہ بھی بخاری میں ہے 4827. اور پوری تفصیل جو ہے وہ حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں لکھی ہے, اور ان کے صلاح الدین یوسف نے قرآن کی تفسیر حدیثوں سے کی ہے. وہ حدیث ہی کھا دی ہے, ہونا تو چاہیے تھا نا لکھتا حدیث. امام بخاری تو اسے اس چیپٹر میں لے کے آئے کہ قرآن کی اس آیت کہتے ہیں کہ قرآن کی ہم تفسیر صحیح حدیث سے کرتے ہیں. صحیح حدیث بھول گئی 4827 بخاری کی, کیونکہ ماموں کا نام آ رہا تھا. تو مروان بن حکم جو گورنر حجاز تھا, اس نے مسجد نبی میں تقریر کرتے ہوئے کہا میرے عزیز ہم وطنوں, وہی والی بات. اللہ نے امیر المومنین کو بات سجھائی ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. واہ صدقے. اور ایک جملہ جو امام بخاری نے اسکپ کیا لیکن حافظ ابن کثیر نے مصنف ابن ابی شیبہ سے, المستدرک للحاکم سے, سنن نسائی الکبریٰ اور باقی کتابوں سے نقل کیا. وہ اس نے یہ کہا تھا کہ جس طرح ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا نا, اندازہ کرو حضرت عمر بیٹے تھے, ابو بکر کے اپنے بیٹے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر, ان کو تو نہیں بنایا. اور وہی کھڑے ہو گئے, بخاری کے الفاظ ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور کچھ کہہ دیا. امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ سے وہ اسکپ کر دیا, لیکن ابن کثیر وہ ساری دوسری حدیثیں لے آئے کہ کہہ دیا کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرا امیر المومنین معاویہ جو ہے وہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے, ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. ظاہر آگ لگنی تھی. بخاری کے آگے الفاظ ہیں, پکڑو انہوں نیب دے والے کرو, ایف آئی اے دی ٹیم بلاؤ. تو عبد الرحمن بن ابی بکر دیکھ لیں, یہ بھی ماموں ہے. ایک ماموں کا ہرکارا دوسرے ماموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے, اور یہ ماموں وہ جو سیدہ عائشہ کا بھائی, ماں اور باپ دونوں کامن, اس طرح کا بھائی جو ہمارے ہاں سگا بھائی جسے کہا جاتا ہے. تو حضرت عائشہ کے حجرے میں گھس کے وہ ایڈجسٹنٹ تھا, باہر سے بھی اس نے غصہ نکالا. ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 نازل ہوئی ہے, جو صلاح الدین یوسف نے نکال دی, نہیں ڈالی, اس کے ماموں کا نام بیچ میں آ رہا تھا. تم تفسیریں کرو گے, اٹھاؤ میری تفسیر قرآن کی. اب پتہ چلا کیوں نکلوانا چاہتے ہیں, میں نے بخاری کی حدیث بیان کی ہے اس تفسیر میں. یہ قرآن و حدیث سے تفسیر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ماموں کا نام آ رہا تھا. ہاں نکال دی, میں لگاؤں گا پیجز کہ نکالی ہوئی ہے, پڑھ لیں آپ خود. ان کا تیرے بارے میں آیا تھا نا کہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا, یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں قرآن. ابو بکر کے بیٹے یہ تو وہ کافر تھا جو یہ کہتا تھا. استغفر اللہ. سیدہ عائشہ کو غصہ ہے, ان کا اس کو خاموش ہو جا. آل ابی بکر کے بارے میں تو کچھ نازل نہیں ہوا سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی, لیکن باقی کتابوں میں, حاکم میں, سنن نسائی الکبریٰ میں, اور حافظ ابن کثیر ان کے بڑے, ابن تیمیہ کے جو شاگرد بھی ہیں, انہوں نے نقل کیا. آگے پھر اما عائشہ نے اسے پھکی دی کہ البتہ تیرے بارے میں ضرور تھا کہ حضور نے فرمایا تھا مروان پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی تجھے لعنتی ڈکلیئر کر کے گئے میں. اب مجھے بتائیے انہوں نے کیا تفسیر بیان کرنی ہے. یہ میں نے آپ کو کاٹ کھانے والی ملوکیت کی مثالیں دی, بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں میں, لیکن پھر وہ ٹائم شارٹ ہے. میرا خیال ہے جتنی میں نے ان کی طبیعت صاف کر دی ہے. ہائے 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 ہائے, میں تو کیا سی منو نہ چھیڑا کرو. میں پہلے تو باؤنڈری تو باہر سٹتا تھا نا, ہوں میں پلانٹ ارتھ تو باہر سٹاں گا. ہاں تانوں اوتھے پہنچا دیاں گا اتوں جتھے تواڈے ماموں جا چکے اگلے جان وچ. ہاں ماموں کرتے پیچھے پہنچو گے اتنے.
کہ साड़ी मंजी ठोक تو ٹھیک ہے، تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھی۔ مرزا علی کے میں اپنی ذاتی رائے دیں کہ بھئی فتوے کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں تو آپ بتائیں کہ بھئی آپ کے حساب سے، ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں، مرزا علی پہ کچھ فتوے ہیں اور جو باقی چیزیں، چاہے وہ دیوبند ہے، چاہے وہ بریلوی فرقہ ہے، چاہے وہ اہل تشیع ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، کسی نہ کسی پہ فتوے ضرور ہیں، مطلب دوسرے قیدے نے اس پہ فتویٰ دیا ہوا ہے، چاہے وہ کفر کا ہے، چاہے وہ کسی بھی والے سے ہے، فتوے آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ بھئی جو مرزا علی پہ فتوے دیے جاتے ہیں، وہ جو چاروں عقیدے یا تینوں فرقے مل کے مرزا علی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیا وہ ٹھیک کرتے ہیں؟ اور اگر وہ ٹھیک کرتے ہیں تو مرزا علی صاحب ٹھیک کیوں نہیں ہوتے؟ پھر وہی بات، پھر وہی غلطی، پھر وہی بات، پھر وہی غلطی، یا مرزا علی ٹھیک ہیں، ان میں کوئی ایشو ہے؟ جو آپ کی ذاتی رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن ضرور کریں۔ تو امید کروں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک کر دینا، کمنٹ کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔